لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیز بھائیو، اللہ نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے. بہت ساری کمزوریاں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہر کمزوری کا علاج حل بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. بیماریاں بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے بتایا ہے. کچھ روحانی بیماریاں ہیں اور کچھ جسمانی بیماریاں ہیں. یہ ساری کمزوریاں انسان میں پائی جاتی ہیں. ان کمزوریوں میں دو بڑی خطرناک ترین کمزوریاں ہیں انسان کے اندر، اور ان خطرناک کمزوریوں کو، ان بیماریوں کو دور
دور کرنے کا علاج بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑا ہی بہترین بتایا. وہ کمزوریاں کیا ہیں؟ ایک کمزوری ان میں ہے خوف، ڈر، اور دوسری کمزوری ہے غمزدگی، غمزدہ ہونا، پریشان ہونا، غمگین ہونا. یہ دو پریشانیاں، دو کمزوریاں انسان میں پائی جاتی ہیں. کوئی جتنا مرضی بڑا دلیر ہے نا، کسی نہ کسی طرح اس میں خوف ضرور ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی زندگی میں ڈرا نہیں ہوں، مجھے خوف نہیں. خوف ہمیشہ انسان کے ذہن پہ سوار رہتا ہے. ڈر اس کی بہت بڑی کمزوری ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ اسے آنے والے وقت میں خوف ہوتا ہے. یاد رکھو کہ خوف کا تعلق، ڈر کا تعلق آنے والے وقت میں. وہ ڈر کیا ہے؟ وہ خوف ہے. میں غریب نہ ہو جاؤں، میرے حالات کمزور نہ ہو جائیں، میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میرے بچوں کو نہ کچھ ہو جائے، میرے مکان کو کچھ نہ ہو جائے. زندگی میں پتہ نہیں کتنے موڑوں پر اس کو یہ ڈر اور خوف رہتا ہے. اور یہ انسان کی کمزوری. اور غمزدہ ہونا، پریشان ہونا، اس کا تعلق گزرے ہوئے جاتے سے. اس کا مال چلا گیا تو یہ غمزدہ ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، یہ غمزدہ ہو جاتا ہے، یہ غمگین ہو جاتا ہے. اس کے کاروبار میں نقصان ہے، یہ پھر غمزدہ ہے، پریشان ہے. اور ان دو کمزوریوں کو اللہ نے قرآن میں بڑی مرتبہ اس کا ذکر کیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے الفاظ آپ نے قرآن میں متعدد بار پڑھے. اللہ نے اب ان دو کمزوریوں کو دور کرنے کا علاج اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ آپ خوف سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا. آپ غمزدگی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا. ہماری اپنی پلاننگ ہے، ہماری اپنی تدبیریں ہیں، لیکن بڑی بڑی تدبیریں کرنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے بندہ بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے سامنے وہ پریشانیوں کی لمبی ایک کتاب لگا دے گا، بتا دے گا آپ کو میں فلاں فلاں کام میں مجھے جناب گھاٹا پڑ گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، مجھے یہاں سے تکلیف پہنچی ہے. وہ پریشانیوں کی ایک لمبی لسٹ آپ کو بتانا شروع کر دے. تو بات یہ سمجھ آتی ہے پیسہ ہر چیز کا حل نہیں. اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اگر تم میرے راستے پہ چلو گے، میرا سیدھا راستہ اس کو تم اختیار کر لو گے، اس کے پیچھے چلو گے، اتباع کرو گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میرے اتباع کرتا چلا جائے گا، آسمان والا رب اس کو خوف سے، غمزدگی سے اللہ محفوظ کر دے گا. اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ پیروی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم نے چھوڑی ہے. پوری امت پریشان ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم جناب یہ دیکھتے ہیں میرے پاس وسائل بڑے ہیں، میرے پاس جناب پیسہ دولت بڑی ہے، میں پھر بھی پریشان ہوں، میری غمزدگی دور نہیں ہوتی، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، میرے دل سے ڈر اور خوف نکلتا نہیں ہے، گھروں کے اندر ناچاکیاں ختم نہیں ہوتی، گھروں میں جناب لڑائیاں فتنے فساد نے گھر کر لیے ہیں. کیا وجہ ہے میرے عزیزو؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی. آپ اگر قرآن میں تفسیر پڑھیں، اللہ نے اس کے بڑے حال بتائے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک بہترین علاج ہے، میری اتباع تم کر لو، تمہارے دلوں سے ڈر، خوف، غمزدگی ساری میں دور کر دو. اللہ نے حل بتایا. ہماری زندگی
اللہ اور اللہ کے رسول کے اصولوں کے خلاف گزرے، میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہ ہو، میرا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہ ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، میری شادی بیاہ غمزدگی یہ سارے غم کے سارے ماحول اور یہ خوشی کے سارے ماحول اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں، پھر میں کہوں ڈنڈورا پیٹوں، میرا خوف ختم نہیں ہوتا، میری گھر سے پریشانیاں نہیں نکلتی، کیسے نکلے؟ اللہ نے حل بتایا ہے کہ جو اتباع کرے گا ہمارے راستے کی، ہمارے دین اسلام کی اتباع کرے گا، اس کے دل سے ہم خوف اور غمزدگی کو دور کر دیں گے۔ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پہ یہاں پر ہم نے اسلام کو مہینوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا۔ میرا ربیع الاول میں اسلام اور ہے، محرم میں اسلام اور ہے، رجب کے گھنٹے مجھے اسلام کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں، مجھے پریشانی ان کی تکلیف نہیں ہے، اللہ کی قسم میں بدعات اور خرافات کی دلدل میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، میرا محلہ پورا نہ اس کو نماز کی فکر، فرض نماز کے قریب نہیں جانا، اور جناب یہ راتیں جو شبراتوں کو، جناب یہ معراج کی رات اور شبرات کی رات جن کا سید اس کے اندر کوئی تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان عبادتوں کا تذکرہ بڑی معذرت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ ساری رات ان راتوں کو کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جناب 100 نمبر پڑھ کے بڑی لمبی لمبی عبادتیں کر کے سارا سال فرض سے پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو پکا مومن کہتا ہے، معراج کا روزہ رکھ رہا ہے، شب برات کا روزہ رکھ رہا ہے، پوچھو بھائی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لو جی روزہ رکھنا بھی حرام ہے، راتوں کو عبادتیں کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، جو بھی عمل کیا ہے نبی علیہ السلام سے دلیل لینے کے بغیر عمل نہیں کیا۔ یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا تھا، اس کی بدعات اور خرافات ایک خاص طبقے کے لیے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر انہوں نے اہل تشیع نے، اللہ کی قسم ہمارے اہل سنہ والجماعہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے، ان کے اندر سے اسلام انہوں نے یزیدی اور حسینی کی تقسیم ایسی کر دی ہے۔ میں آپ کو واضح بتا دوں اللہ کی قسم، آج بھی اہل حدیث کے اسٹیج پر آج بھی یہ آواز آتی ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، شہادت کے اندر شامل ہونے والے تھے، اور جناب شہید کرنے کا بشرہ دینے والے تھے، یا اس پر خوشی منانے والے تھے، یا جناب ان کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا تعاون کرنے والے تھے، اللہ کے فرشتوں کی ساری دنیا جان کے ان پر لعنت پڑا۔ ہمارا موقف لیکن آپ کہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا درجہ دے دیں، آسمان والے رب کا درجہ دے دیں، حسین سارا کچھ کرنے والے ہیں، ان کا باپ علی سارا کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ رب العالمین کو عزت دی ہے، شرف دیا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا اعلیٰ مقام ہے، درجات بڑے بلند ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے دینا اور اپنی گاڑیوں کے پیچھے یا حسین سلام علیہ کا اور یا حسین مدد اور یا علی مدد کے نعرے اگر ہم سے یہ کرواتے ہو، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، ہماری ہدایت کا راستہ، اتباع کا راستہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے 2 جمعوں کے اندر آیت الکرسی پڑھائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات پڑھائی ہیں، پوری آیت الکرسی آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے اپنی صفات واضح طور پر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ جناب یہاں پر ان دنوں کے اندر آ کر اللہ کی ذات کو بھول جانا اور یا حسین مدد کے نعرے اور یا علی کے مدد کے نعرے، یہ اتباع نہیں ہے۔ منہج قرآن و سنت کا پڑھ، پہچان قرآن و سنت، تجھے کیا پڑھا؟ تیرا عقیدہ درست نہیں، تیری اللہ کی قسم کوئی نماز، تیری کوئی عبادت نہیں قبول ہے اس وقت تک جب عقیدہ درست نہیں ہے، جب تک ہم اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے، رب نہیں مانیں گے، حاجت روا مشکل کشا پٹی بنانے والا ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ کے اوپر کبھی بھی عمل نہیں پیرا کر سکتے، کبھی اس پر نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلی سیڑھی اسلام کی عقیدے، یہاں پر ان کو درجہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کا درجہ دے دیں تو پھر جناب ٹھیک ہے، پھر آپ کا موقف ٹھیک ہے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت واجب ہے، فرض، جو ذرا برابر بھی ان کے ساتھ محبت کے اندر شک بھی کرتا ہے، اللہ کی قسم دائرہ اسلام سے خارج، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا موقف یزید پہ لعنت بھیجو، کیوں بھیجے بھائی؟ یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے، تم اسلام سے خارج ہو، فتوے لگا رہے ہو۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 4 مورخین کی تاریخ پڑھو، چاروں مورخوں نے یزید کے بارے میں الگ الگ موقف پیش کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبریاں دی ہیں۔ یہاں پر یہ ایک طبقہ کھڑا ہو رہا ہے، ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، جو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں، جن کو صحابیت کا درجہ دیا ہے، یہ آج کے دور کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، اسلام سے، اسلام کی جناب حقانیت سے دور کر کے اس ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے نعرے لگوا کے آج نوجوان طبقہ ان کو آج اسلام کا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اسلام کا دشمن بنایا جا رہا ہے۔ منہج قرآن و سنت والا نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور امیر معاویہ کو جہنم کا ٹکٹ بھی دے رہنا ہو، فی الحال یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ میرے کئی نوجوان بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ کا امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کا یزید کے بارے میں کیا سوال ہے؟ میرا آگے سمپل سا جواب اور سادہ سا جواب ہوتا ہے، بھائی مجھے ایک جواب دے، کیا قیامت کے دن اللہ نے تجھ سے اور مجھ سے یزید کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، ابو سفیان بن حرب کے بارے میں سوال کرنا ہے مجھ سے؟ آپ بتائیں کہ اللہ نے ہم سے ان شخصیات کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ حضرت حسین کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا تجھ سے اور ان سے۔ اگر ان کے بارے میں دل میں بغض ہے، وہ بغض اللہ نکال کے باہر کر دے، اگر لیکن یاد رکھ تیرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا سینہ بھرا ہوا ہے، لیکن اگر دل کے کسی کونے میں کسی ایک صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر تیرے دل میں بغض ہے، اللہ کی قسم تیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تیری اللہ سے محبت، تیری سارے صحابہ سے محبت، ایک صحابی سے بغض تجھے جہنم میں لے ڈوبے۔ وہ کوئی کام کی نہیں ہے تیری عبادتیں، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض صحابتی فقد ابغضنی، جس نے میرے صحابی سے بغض کیا، جس نے میرے ایک صحابی سے بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا، اور اللہ سے بغض کرنے والا کبھی جنت میں جا سکتا نہیں۔ فمن اتبع ہدایا، ہدایت کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ وہ روایات پڑھیں جی جو امیر معاویہ کے بارے میں ہیں۔ او بھائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے کے واقعات، ابو سفیان بن حرب، میں جمعہ پڑھا رہا تھا، میں نے ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، جماعت جناب بیچ میں بندہ کھڑا ہو گیا، کیوں رضی اللہ عنہ ہو گئے؟ میں کہی تیری تکلیف جمعے کے بعد انشاءاللہ دور کروں گا، بیٹھ جا آرام سے۔ ہاں جمعے کے بعد آ گیا، سننے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ابو سفیان کو رضی اللہ کو کہا کیوں بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا وہ دشمن رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا دشمن ہے۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسلام کو قبول کر لیا، آسمان والے رب نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیا؟ مجھے بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیا عمر پہلے دشمن نہیں تھا؟ کیا صحابہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام سے پہلے عمر نے تلوار نکال لیا کرتا تھا؟ وہ عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اسلام کے دشمن تھے اور ذلیل تھے، ہم دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے تھے، فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، پھر ہم نے کلمہ پڑھا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جب ہم نے ہدایت کا راستہ چنا، آسمان والے رب نے ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک اٹھا دیا، اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا۔ میرے عزیز، یہ چھوٹی سی 2-4 باتیں سن کے اپنے منہج کو خراب نہ کر۔ تجھ سے اور مجھ سے قیامت والے دن ان شخصیات کے بارے میں سوال نہیں ہونا، ہاں سوال ہوگا جب ہم ان کے بارے میں زبان دراز کریں۔ عمار بن یاسر کو شہید کس نے کیا؟ وہ شہید کرنے والے کون تھے؟ عمار بن یاسر کی شہادت کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہونا۔ او میرے عزیز بھائی،
جو آپ کے کرنے کے کام ہیں ان کو کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے کھڑے ہوں گے، فتنے اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے۔ اور آج اسلام کے لبادے میں اوڑھ کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے فتنے کھڑے ہوئے، تیرے اور میرے منہج پہ ڈاکہ ڈر رہے ہیں۔ تجھے اور مجھے ان ساری افکار سے دور کر دیا۔ آج تیرا فلسطین روتا چیختا چلاتا تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے شخصیات کے پیچھے لگ کے ان کی چھان بین کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ تیرے ملکوں میں، اسلام کے ملکوں میں تیرے قبلہ اول پر یہ لگار کیوں ہے آج یہودی کی؟ اسے پتہ ہے میں نے اس کو طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ آج ایک آلہ انہوں نے تمہارے اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے اوپر جناب بحث ہوتی ہے۔ یزید کی شخصیت پہ بحث ہوتی ہے، مہینوں کے مہینے اور سالوں کے سال گزر گئے، یزید کی شخصیت پہ بحث ختم نہیں ہوئی۔ وہ جناب آ کے حملہ کر کے وہ دیکھو تمہارا اسلام کا، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ ہیرو تھا۔ یہ کیا نام تھا؟ یہ ہانیہ، اسماعیل ہانیہ، اس کی ذات پر فتوے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا بڑا شیعہ ہے، شیعہ نواز ہے، اور کہاں پہ فوت ہوا، کہاں پہ شہید کیا گیا؟ شیعہ کے گھر میں، شیعہ کے گھر میں، جن کا پرانا وتیرہ ہے، بلا کے گھروں میں شہید کرتے ہیں۔ یہی تھے وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا مدینہ منورہ، اور وہاں پر بلایا تھا ہم آپ کو بادشاہ دیں گے۔ انہوں نے بھی ساری لالی پاپ دیے تھے کہ جناب فلسطین کے بارے میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہاں پر جا کے ایران بڑا مضبوط ملک ہے، لیکن وہاں پر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ آج تمہارے اسلامی ہیرو کو چھینا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ ہر بندہ یہ سوچ لے میں اتباع رسول اور صحیح ہدایت کے راستے پر میں نہیں ہوں، اس وجہ سے آج اسلام پر یہ لڑیں۔ فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آسمان والا رب کہتا ہے تیرے غم، تیری پریشانیاں اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تو ہمارے سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی سنت کا پتہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، نماز کی صحیح ترجمہ نہیں اس کو پتا، قرآن کے ترجمے کا پتہ نہیں، حدیث کے صحیح اور مرفوع اور موقوف اور مرسل اور فلاں یہ ساری اقسام کا پتہ نہیں۔ یہ چلا ہے وہ بنو امیہ کے جناب خاندان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے، جناب وہ پورے بنو امیہ خاندان کو جہنم کا ٹکٹ دینے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگی ہے۔ خدا را میں نوجوانوں کو یہ گزارش کروں گا بچ جائیں اس دور کے شدید فتنوں سے۔ ایک بندہ چند اچھی باتیں کر کے آپ کے اسلام کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، بچ جائیں ایسے پرفتن لوگوں سے اس دور میں، خاص طور پر فمن اتبع ہدایا، اللہ کا سیدھا راستہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، جن کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے ان کے بارے میں پوری تحقیق کریں اور اپنا عمل درست کریں۔ اور میرے عزیزوں جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہونا، مشکوک چیزوں سے بچ جائیں اپنے اسلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر چیز واضح ہے، اس میں اسلام اللہ نے واضح کر دیا ہے، لیکن کچھ چیزیں مشکوک ہوں گی۔ جو بندہ مشکوک مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا سمجھ لو اس نے بڑے دین کا بیڑا کر دیا۔ آئیے ہم اپنے دل میں یہ فکر پیدا کریں کہ ہم اسلام کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اسلام کو آپ جنگ جبل کا تذکرہ کر کے، آپ جنگ صفین کا تذکرہ کر کے آپس میں تو لڑ سکتے ہو، لیکن آپ اللہ کی قسم یہ ان جنگوں کا تذکرہ کر کے آپ کفر کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کو کفر اس بات پہ لگائے گا، لگا فتویٰ امیر معاویہ پہ، لگا فتویٰ ابو سفیان بن حرب پہ، وہ تجھے لگائے گا اس بات پہ۔ دیکھتا ہے فیس بک پہ مسلمان کے افراد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ تیرا گریبان پکڑے گا قیامت کے دن۔ میرے بچے شہید ہوتے رہے، پورے اس کے خاندان کے لوگوں کو شہید کر دیا اللہ کی قسم، اور ان کے جو اللہ رب العالمین نے ان کو جذبات دیے ہیں اسلام کے لیے ان میں ذرا برابر بھی وہ پیچھے نہیں ہے۔
بیٹوں کی لاشیں دیکھی ہیں، پوتوں کی لاشیں دیکھی ہیں، پورے گھر پورے خاندان کی لاشیں دیکھی ہیں، لیکن اسماعیل ہانیہ اسلام کا پیغام لے کر، میں کہتا ہوں اسلام کا پیغام لے کر وہ ہر ملک کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم میں نے آج تمہارے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ ہمارے فلسطینی آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ شہادتیں ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ، ہم نے شہید تو ہو ہی جانا ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کے پاس بچنے کی دلیل نہیں ہوگی۔ ہم جو سیدھے راستے تھے ان سے ہٹ کے اور چیزوں میں پڑ گئے، انہوں نے ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دی۔ میرے عزیزوں، بات لمبی ہو گئی، مختصر یہ بات ہے، آئیے قرآن و سنت کے راستے پہ چلے، قرآن و سنت کے راستے پہ جو قرآن و حدیث کا راستہ، جو صحیح اتباع رسول کا راستہ ہے اس کو اپنا لیں، اللہ دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد شہید اسماعیل ہانیہ رحمہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، فرض پڑھنے کے فوراً بعد بھائی یہیں پر رکیں گے، جنازہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔